اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دوسرے انسان کا ضرورت مند بنایا ہے۔ انسان اپنی حاجتیں اور ضرورتیں دوسرے انسان کی مدد سے پوری کرتا ہے۔ ایک آدمی مزدور ہے، اس کے وسائل، اسباب، اخراجات بہت تھوڑے ہیں، لیکن اس کو اناج اور غلہ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ کاشتکار کا محتاج ہے۔ کاشتکار اپنی زمین میں کام کروانے کے لیے مزدور کا محتاج ہے، مزدور اپنی سروسز، اپنی خدمات دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کو مرتب کیا ہے، اور اس نظام معیشت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ دنیا کی زندگی میں انسانوں کے درمیان معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کام میں ہے، اور سب انسانوں نے آپس میں مشورہ نہیں کیا کہ فلاں لوگ اس طرح کے کارخانے لگائیں گے، فلاں لوگ صرف سروسز دیں گے، فلاں لوگ جاب کریں گے، فلاں لوگ کاروبار کریں گے۔ اس طرح کا کوئی آپس میں مشورہ نہیں ہوا، اور بغیر مشورے کے یہ تقسیم کار محض اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی، متصرف ہونے کی اور اللہ کے قادر ہونے کی بہت بڑی عقلی، لاجیکلی دلیل ہے، لاجک کے اعتبار سے بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ تو نظام معیشت انسانوں کے درمیان تقسیم ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا ضرورت مند ہے۔ اسلام نے ہمیں اس نظام کے بارے میں احکامات دیے ہیں۔ ہم معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے۔ ہماری خرید و فروخت اور تجارت، لین دین، یہ دین اور عبادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، جب طلبہ عالم بن رہے ہوتے ہیں، اور ہماری فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ ہے۔ اس کی 4 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد طہارت پر مبنی ہے، طہارت کے مسائل، عبادات کے مسائل، اور باقی 3 جلدیں وہ معاملات اور معاشرت پر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین کا 25% حصہ اس کا تعلق عبادات سے ہے، اور باقی 75% حصہ معاملات اور معاشرت کا ہے۔ اس لیے اپنی معاملات اور معاشرت کو درست کرنا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کو تدوین کرنے والے، مدون کرنے والے، وہ امام محمد ہیں رحمہ اللہ۔ پوری فقہ حنفی کی تدوین کر دی، اور ایک شخص نے، ایک شخصیت نے، ایک ذات نے ایسا کام کیا جو کام پوری سلطنت اپنے پورے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے کرتی ہے۔ ایک شخصیت سے کام لیا گیا، اتنا بڑا کام لیا گیا جیسے ادارے سے کام لیا جاتا ہے۔ ساری فقہ حنفی کو مدون کرنے والے امام محمد ہیں رحمہ اللہ، ان کے شاگرد۔ امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کتابیں مدون کی، لیکن آپ نے زہد پر، تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ فرمانے لگے میں نے کتاب البیوع لکھی تو ہے، خرید و فروخت کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات کا درست ہونا یہ بہت بڑی طریقت ہے، تصوف ہے، اور زہد کی بنیاد ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم تجارت اور خرید و فروخت چھوڑیں۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ المنورہ میں ایک خادمہ کو رکھا تھا، جو مختلف جگہوں سے دودھ جمع کرتی یا دودھ دھوتی تھی ان کے جانوروں کا، اور فروخت کرتی، اور ان کے پیسے لا کر، رقم لا کر حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتی تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ تو عام چیز ہے، ہر گھر میں جانور ہیں، یہ تو لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے، آپ اس پر قیمت وصول کرتے ہیں، یہ تو ویسے دے دینا چاہیے اگر کوئی ضرورت مند ہو۔ جیسے بسا اوقات ہماری دیہاتوں میں تشکیل ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، تو ہمیں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو
جو آس پاس گھر والے ہوتے ہیں جب ہم ان سے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بیچنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ویسے دیں گے آپ کو۔ دودھ بھی کوئی بیچا جاتا ہے، یہ تو گھر کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت ہے تو پورا کرنا چاہیے۔ دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا، تب ان سے کہتے تھے ہم 3 دن یہاں رہیں گے، ہماری ضرورت ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی وہ زور لگانے کے باوجود وہ کہتے تھے دودھ ہم نہیں بیچیں گے، ویسے آپ کو دیں گے، ہدیتاً دیں گے۔ مدینہ المنورہ میں یہی مزاج تھا، تو لوگوں نے اشکال کیا حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ دودھ بیچتے ہیں اور اس کی رقم لیتے ہیں، یہ تو بڑی عیب کی بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لا ينفع فيه الا درہم و دینار، کہ پھر جو چیز نفع دینے والی ہوگی وہ درہم اور دینار ہی ہوں گے، پیسہ ہی انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے حلال کمانا اور زیادہ کمانا محبوب ہے شریعت کے اندر، تاکہ انسان اوروں کے لیے نفع مند بنے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من طلب حلالا، جو شخص حلال مال کمائے، استعفافا عن المسألتی، اس لیے کمائے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تعطفا علی جارہ، اس لیے کمائے کہ اللہ اس کو اتنا دیں کہ اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد اوروں کو فائدہ پہنچائے۔ لقی اللہ عز وجل ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ لہٰذا آدمی نیک ہو، کمانے کا طریقہ درست ہو، تو یہ مال کمانا اور اس کا خرچ صحیح جگہ پہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک غزوہ میں بھیجوں اور آپ کو مال غنیمت ملے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ مال مال غنیمت ہوتا ہے، سب سے زیادہ طاہر مال مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ میں مال کماؤں، میرے دل میں کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، میری غرض اسلام قبول کرنے سے مال غنیمت نہیں ہے، جنگ میں شریک ہو جاؤں گا، مال غنیمت نہیں لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر فنعم المال الصالح للمرء الصالح، کہ مال کا نیک آدمی کے لیے ہونا، نیک کتنا اچھا ہے کہ صالح مال ہو، حرام سے پاک ہو اور نیک آدمی کے لیے ہو، کتنا ہی اچھا ہے۔ یہ نیک آدمی اپنی ضرورتیں پورے کرے گا اور مخلوقات پہ بھی خرچ کرے گا، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو ہمارے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اس لیے معاشرت کے احکامات دیے گئے، معاملات کے احکامات دیے گئے۔ تو اپنے معاملات کو صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ ہمارے بزرگوں کے اندر یہ مزاج تھا کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے مالی معاملات صحیح نہیں ہیں، مالی معاملات سے لوگوں سے پیسہ لے لینا اور ادا نہ کرنا، واپس نہ کرنا، مالی معاملات صحیح نہیں ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے میری تعلیم کردہ اذکار اور دعائیں اور تلاوت اس نے نہیں کی تو دل میں رنج ہوتا ہے کہ کرنی چاہیے تھے اہتمام۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، میرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز فرض چھوٹ رہی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کسی کی کیفیت سن کر رنج ہوتا ہے کہ اس کے اذکار میں اہتمام میں کمی ہو گئی، لیکن کسی کے بارے میں جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت کا ایک خلیفہ ان کے ہاں تشریف لائے، ان سے بیعت ہے، خلافت ملی ہوئی، سفر سے آئے، ایک چھوٹا بیٹا ساتھ تھا۔ ملاقات ہوتی ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 13 سال۔ کہنے لگے جب آپ ٹرین پر آئے ہیں تو آپ نے اس بچے کا کرایہ دیا؟ اس وقت ٹرین کے اندر معاملہ یہ تھا کہ 12 سال تک کے بچے کا کرایہ یا اس کی ٹکٹ نہیں ہوتی تھی، 12 سال تک کے بچے کی کوئی ٹکٹ نہیں، لیکن 12 سال سے بڑے بچے کی ٹکٹ ہوتی تھی۔ کہنے لگے حضرت ہے تو 13 سال کا،
لیکن لگتا 12 سال کا ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹا لگتا ہے، تو میں نے ان کو دکھایا یہ تو بچہ چھوٹا ہے، تو انہوں نے اس کی ٹکٹ نہیں بنائی۔ حضرت نے فرمایا تو میری خلافت کا بھی اور مجھ سے تعلق کا اہل نہیں ہے، مجھ سے کبھی تعلق نہ رکھنا، معاملات تیرے درست نہیں ہیں، غلط معاملہ کیا تو نے۔ اور حضرت کا ہی واقعہ عجیب لکھا ہے، سفر میں جا رہے تھے تو اپنا سامان تلوانے کے لیے کانٹے پہ کھڑے ہوئے، سواری کا الگ رقم سواری کا ٹکٹ الگ ہوتا ہے، سامان سفر کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو گارڈ حضرت کو پہچانتا تھا، عقیدت مند بھی تھا، کہنے لگا حضرت میں آپ کیوں سامان تلوا رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں جا کے سیٹ پہ۔ کہنے لگے بھائی اس کا تو وزن ہوتا ہے۔ کہنے لگے جناب اس سفر میں ساتھ جا رہا ہوں گاڑی میں، ٹکٹ چیک کرنا اور سامان کی دستاویز دیکھنا میری ذمہ داری ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت کیوں تلواتے ہیں، کیوں گورنمنٹ کے خزانوں میں پیسہ جمع کراتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے تو چونکہ دور جانا ہے، اگلے اسٹیشن پہ جانا ہے۔ کہنے لگے جناب اس اسٹیشن کے بعد جب اگلا اسٹیشن آئے گا ایک اور گارڈ آئے گا، اس سے میرا تعلق ہے، میں اس سے کہہ دوں گا کہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے شیخ ہیں، اللہ والے ہیں، تو ان کے سامان کا چونکہ وزن نہیں کیا گیا لہذا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کہنے لگا آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے فرمانے لگے میں نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں کوئی گارڈ اگر تعلق والا ہو جس سے اگر تم کہہ سکو، تو وہ خاموش ہو گئے۔ کہنے لگا حضرت وہاں تک تو کوئی رسائی نہیں ہے۔ کہنے لگے بھائی تم ایسا کرو، اس سامان کو تول دو، اس کی قیمت وصول کرو، اس کی پرچی بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا تزول قدم عبد لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ آدمی کے قدم اس وقت تک کل قیامت کے دن زمین نہیں چھوڑے گی جب تک 5 سوال نہ کر دیے جائیں۔ عن عمرہ فیما افنا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سوال انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوں گے، انبیاء علیہ السلام سے ایک سوال ہوگا صرف، اور ان کی شرف اور ان کی تعظیم کو بڑھانے کے لیے ہوگا۔ وہ ہوگا حل بلغتم، کیا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، بات کو پہنچا دیا تھا؟ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے نعم بلغت، ہم نے اس آپ کے دیے ہوئے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ یہ سوال ہر عام انسان سے ہوگا، 5 سوال ہوں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کیسے گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں خرچ کی، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، کمایا کیسے ہے اور خرچ کیسے کیا، وما عمل بما علم، اور جتنے علم جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال جب تک نہ کر لیے جائیں زمین انسان کے پاؤں نہیں چھوڑے گی، آدمی جمع رہے گا۔ عبادات، روزے نماز میں اگر کمی رہ جائے تو بیماری کی صورت میں یا فوت ہو جانے کی صورت میں اور وصیت کر جانے کی صورت میں اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، حج اس کا بدل ہو سکتا ہے ادا، نمازیں اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، 2.25 سیر گندم ایک نماز کا فدیہ، موجودہ رقم کے اعتبار سے غالباً 200 روپے کم و بیش ایک نماز کا فدیہ ہے، ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یا تو آدمی وصیت کرے تو اولاد مرنے کے بعد ادا کر دے، بچت ہو جائے گی، یا نیک اولاد ہو۔ جیسے اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی نمازیں رہ گئی تھیں، روزے رہ گئے تھے بیماری کی وجہ سے، تو کیا ہم کریں؟ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں انہوں نے کوئی وصیت کی کہ وصیت تو نہیں کی، تو پھر آپ پر ادائیگی واجب نہیں، لیکن اگر آپ احسان کریں، ان کی طرف سے رقم ادا کر دیں، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لیں گے اور یہ مواخذہ اس بندے سے نہیں ہوگا۔ لیکن جو مالی معاملہ ہے اس میں یہ احکامات نہیں ہیں، مال کے لین دین کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سنگین ہے، قرض لینا اور بدنیتی سے ادا نہ کرنا، مال لینا بدنیتی سے ادا نہ کرنا، اس کی کیا سزا ہے؟ بدنیت ہو جانا،
ایک ہے انسان کے پاس وسعت نہیں رہی ادائیگی کی، اس کا معاملہ اور ہے اللہ کے ہاں، بلکہ ہمارے معاملات کے اندر جو ہم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، 4 بنیادی باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1، ہمارے اسلام کی 4 بنیادی باتیں ہیں۔ یقین کریں تجارت صحیح ہمیں اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ عبادات ہمیں وہاں تک نہیں پہنچاتی۔ التاجر الصدوق الامین، جو سچا تاجر ہے، امانت دار ہے، اس کا حشر اللہ تعالیٰ کل نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے، وہاں تک صرف اپنی تجارت سے پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں 4 بنیادیں ہیں لین دین کے اندر۔ نمبر 1، نفع رسانی، ہماری تجارت کی بنیاد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، پہلی بنیاد۔ ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی سروسز دے رہے ہیں، خدمات دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، نفع رسانی مقصود ہے۔ ایسی تجارت میں پھر دھوکہ ہو سکتا ہے، خیانت کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز ہمارے معاملات میں عدل ہے، انصاف، اور تیسری چیز امانت اور سچائی ہے، اور چوتھی چیز ہمارے معاملات کے اندر سماحت ہے، فیاضی، سخاوت، باحوصلہ ہونا، باہمت ہونا۔ ایسے لوگوں کے پاس ہمارا مال چلا گیا جن کے حالات خراب ہو گئے، معاشی نظام ابتر ہو گیا، تو آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی ہمارے پیسے واپس کرو، اور وہ تنگ دست ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے حالات نہیں ہیں، تو حدیث میں آتا ہے من انذر معسرا او وضع له، جو کسی مقروض کو مہلت دے دے، بھئی اچھا چلیں 6 مہینے اور آپ لے لیں، ہم مطالبہ نہیں کرتے 6 مہینے بعد آپ پیمنٹ واپس کریں، او وضع له، یا اس کے حالات دیکھتے ہوئے تھوڑا سا معاف کر دیں، جز معاف کر دیں، آدھا معاف کر دیں، تو جو تنگ دست کو مہلت دے دے یا تھوڑا سا معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اظلہ اللہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہمارے معاملات کا نظام سماحت پر ہے، سخاوت، فیاض ہونا، لیکن بدنیت ہو کر قرض نہ ادا کرنا، بدنیت ہو کر کسی کا مال واپس نہ کرنا، اس کے معاملے میں کتنی سختی ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فنائی مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا باہر کا حصہ جہاں جنازے لا کے رکھے جاتے تھے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنا دست مبارک اپنے پیشانی پہ رکھا اور فرمایا ما نزل من التشدید، کتنا سخت حکم اللہ کا نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم خاموش رہے، ایک دن گزر گیا، اگلے دن پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ سخت نازل ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے قرض لیا، یہ اس شخص کا حکم ہے جو بدنیت آدمی ہے، پیسے واپس نہیں کرنا چاہتا، بدنیت انسان، کہ وہ جس نے قرض لیا ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ثم عاش، پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر شہید کر دیا جائے، ثم عاش، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ما دخل الجنت حتی یقضی دینہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنا قرض ادا نہ کر دے۔ شہادت سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن معاملہ قرض کا ہے، مالی معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ جو خاندانی جھگڑے، اختلافات شدت اختیار کرتے ہیں، ہمیں اپنے مالی معاملات کو صاف کرنا ہوگا۔ میں وقت کی قلت کے ساتھ صرف ایک معاملہ عرض کرتا ہوں، ایک معاملہ جوائنٹ فیملی کا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیلاً عرض کرتے رہیں گے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر، مشترک کاروبار کے اندر، جب والد کمائی کر رہا ہوتا ہے، بزنس کر رہا ہوتا ہے، اپنے بڑے بیٹے کو کاروبار میں شریک کرتا ہے، دوسرے بیٹے پڑھائی کر رہے ہیں، چھوٹے ہیں، پڑھائی سے بھی انسان پڑھائی جب کر رہا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان کے سکلز میں، مہارتوں میں اس کی
یہ شخصی ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر یہی بچے بڑے ہو کر جاب شروع کر دیتے ہیں. ایک ہی بیٹا باپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب یہ بیٹا باپ کے ساتھ کس بنیاد پہ لگا ہے؟ بیٹا باپ کا معاون ہے. یہ شرعی اعتبار سے وضاحت ضروری تھی جو نہیں کی گئی اور نہ کی جاتی ہے. کیوں بچہ شریک ہوا اپنے باپ کے ساتھ؟ معاون ہے، معاونت کر رہا ہے، یا یہ امپلائی ہے، اجیر ہے، ملازم ہے اور اس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے، یا اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں کوئی شراکت رکھتا ہے. تینوں باتیں واضح نہیں کی جاتی. مبہم. جب والد کا انتقال ہوتا ہے، جس بھائی نے ساری زندگی محنت کی ہے اس کے ساتھ اور بہن بھائی بھی شریک ہو جاتے ہیں وراثت کے حقدار ہونے میں. اس بچے نے صرف کاروبار میں ٹائم دیا ہے اور دوسرے بھائیوں نے جاب بھی کی ہے، ملازمت بھی کی ہے اور کاروبار بھی کیے ہیں، اپنے آپ کو سٹرونگ کر لیا اور یہاں بھی حصے دار بن گئے. ہمارے باپ کا کاروبار تھا، ہم حصے دار ہیں. یا وہ جو ایک بھائی اپنے باپ کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ پورے کاروبار پہ قابض ہو جاتا ہے. شریعت میں بات غیر واضح ہے. شرعی اعتبار سے معاملے کو واضح نہیں کیا. دونوں باتیں غلط ہیں. اس لیے اگر بیٹے کو بزنس میں شریک کیا متعین کریں کیوں شریک کیا. معاون ہے، معاون اگر ہے مدد کر رہا ہے آپ کی تو پھر تو سارے بہن بھائی اس کاروبار میں شریک ہیں. یا جاب کر رہا ہے تو تنخواہ دیں، سارے بہن بھائی اس کاروبار میں شریک ہیں. یا کاروبار کے ایک حصے میں یہ شراکت دار ہے، یہ متعین کرنا ضروری ہے. ابہام کے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے بعد زیور جو عورت کو دیا گیا لڑکے والوں کی طرف سے، اس کی ملکیت، اس کی جو ملکیت ہے وہ کس کی ہے؟ عورت کی ہے یا شوہر کی ہے؟ کہتے نہیں ہم نے دلہن کو زیور دے دیا. عرف ہمارا اس پنجاب کا عرف، ہمارے پنجاب کا عرف کیا کہتا ہے کہ یہ جو لڑکی کو زیور پہنایا جاتا ہے اس کا مالک شوہر ہوتا ہے. کیوں؟ یہ عرف کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے یا فوتگی ہو جاتی خدا نہ خواستہ تو کہتے ہیں یہ زیور تو ہمارا تھا، یہ زیور لڑکی کا نہیں ہمارا ہے. اور وہ کہتے نہیں آپ نے ہمیں دے دیا تھا. وضاحت کریں، متعین کریں کہ جو زیور لڑکی کو دیا گیا اس کا مالک کون ہے؟ شوہر مالک ہے یا یہ مالک ہے؟ کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں اگر ہم شریعت کی پابندی کریں، اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں، اختلافات نہیں ہوں گے بلکہ محبتیں قائم ہو جائیں گی. جوائنٹ فیملیز کے اندر اس وقت تک نظام چلتے ہیں جب تک آپس میں محبتیں ہوتی ہیں. اس نے زیادہ لے لیا، اس نے زیادہ لے لیا، اور محبت ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے. جب کمی آنا شروع ہوتی ہے یہی بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. تو ہم اپنے نظام کو کیوں اس نظام پر نہ لے کے جائیں؟ ہمارے پاکستان کے اندر کوئی بزنس اور کاروبار 100 سال سے زائد نہیں چل پاتا. بہت کم کاروبار ہیں جو 100 سال سے زائد چلے ہیں. اور جب ہم مغرب کی طرف جائیں تو عام طور پر ایسے بزنس مین لوگوں سے ہمارا واسطہ سابقہ پڑا امریکہ کے اندر جن کے کاروبار 200 سال سے، 300 سال سے، 500 سال سے چلے آ رہے تھے. نظام بنے ہوئے، چیزیں واضح ہیں، متعین لکھی ہوئی ہیں، تو کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لہذا معاملات کا معاملہ سنگین ہے. اپنے معاملات کو صاف رکھا جائے تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو ہمارے ذمے کسی کی ادائیگیوں کا بوجھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.